दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, ये मेरी आंखों के आंसू जो है ना, ये कल से इसी तरह जारी हैं। एक तरफ मैं देखता हूँ हज़रत आमना सैयदा को, उनके लाल, और दूसरी तरफ देखता हूँ हज़रत हम की माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को। देखिए कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई और मेरे रसूल घबरा के जब घर आए तो मेरी माँ सैयदा ने क्या कहा? कहा, आप जैसों को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। जुमला सुनिए क्या कहती हैं, आपको अल्लाह रिसवा नहीं करेगा। क्यों रिसवा नहीं करेगा? कहा, क्योंकि आप फ़कीरों के लिए कमा कर लाते हैं, आप आजिज़ लोगों का बोझ उठाते हैं और आप मेहमान नवाज हैं। जब ये बात मेरी माँ सैयदा ने कहा तब मेरी माँ को नहीं पता था कि जब सैयदा आयशा होंगी तो वो क्या जुमला कहेंगी। सैयदा आयशा ने कहा कि मैंने मोहम्मद के घर में जो रहमतुल आलमीन है, जो वजह कायनात हैं, 3 दिन मुसलसल कभी आग जलते नहीं देखी। ख़वातीन हज़रात, ये कैसी उम्मत मोहम्मद हो गई कि जहाँ फ़कीरी जो है, जहाँ फ़क्र जो है, ये इसके रसूल है। हमने इसी सुन्नत को दाव पे लगा के हम अपनी इस फ़कीरी और भूख को बहाना बनाकर हम अपनी उन औलादों के कातिल बन गए जिन औलादों को अल्लाह ने रहमत और नेमत कहा। ख़वातीन हज़रात, इस मौजू के ऊपर खुदा की कसम जितना दिल आज फट रहा है और जितना कल फटा, और मेरी टीम सारी रात जो है वो इस काम में लगी रही, ये काम जो उन्होंने किया ये इंशाल्लाह थोड़ा सा आज आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अगली बुध को इंशाल्लाह ये मुकम्मल कहानी और मुकम्मल तस्वीर आपके सामने आएगी। इसमें थोड़ा सा मेरा दिल इस पर भी खट्टा हुआ कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, बहुत से चैनल्स ने इसके ऊपर जो रिपोर्टिंग की वो इंतहाई नाकस थी, इसलिए कि सब ने कहा कि गुर्बत के हाथों, ये गुर्बत के हाथों नहीं, ये ईमान की कमज़ोरी के हाथों। मैं इस मौजू पे बात करूंगा। मेरे साथ आज इंशाल्लाह 2 मेहमान होंगे। फरहाद अली शाह साहब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अभी रास्ते में है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह मुफ्ती नईम साहब जामिया बनोरिया से, और मैं दिल की अथर गहराइयों से इनका ममनून वजूहात से हूँ। एक तो ये मेरे साथ शामिल है, और 2 इसलिए कि उन चीदा लोगों में से, उन चीदा उलमा में से, उन चीदा मुफ्तियों में से इस पाकिस्तान में हैं जो 2 टोक बात कहते हैं, जो बात को गोल घुमा के नहीं कहते। लेकिन इससे पहले कि मैं मुफ्ती साहब से बात करूं, कल हमारी इस कातिला, इस सफ़ाक कातिला बेरहम माँ, जिसके फैशन और स्टाइल देखिएगा, जब इससे बात हुई तो इसने अपना मौक़िफ़ क्या दिया। बिस्मा खान, जो आप पे इल्ज़ाम है आपके दोनों बच्चों का, आपकी इसके बारे में क्या कहानी, आपकी क्या टेक है इस पे? सही है। ये सही है? आपने अपने बच्चों को मारा है? फिर क्या हुआ बिस्मा, क्यों? हालात से तंग थी मैं। बिस्मा, क्या हालात से तंग थी? जब से शादी हुई है तब से यही हालात है। क्या हालात बिस्मा? उनको खाने पीने के लिए जब देना पड़ता था तो सबके अजीब रवैये देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 32 इंच का टेलीविजन है, तुम्हारे कमरे में अलमारी में धोबी के धुले हुए कपड़े लटक रहे हैं, तुम्हारे कमरे में सेंट पड़े हुए हैं, तुम्हारे कमरे में 2 गद्दे हैं। सेंट सारे मेरे। क्या, कैसे कह रही हो कि तुम बच्चे भूखे मर रहे थे? तुम ईदी पे दे देती बच्चे। मेरे कमरे में जो कुछ पड़ा हुआ है मेरे जहेज का पड़ा हुआ। वो चाहे जहेज का नया है, कुछ लेकिन भी नहीं अगर लिया। बच्चे भूख से मर रहे हो तो इंसान अपनी जान को बेच देता है ना। तुमने बच्चों को क्यों मारा? तुम्हारी माँ ने भी खुदकुशी की थी? हाँ जी। किस चीज़ से? फैमिली क्राइसिस। नहीं, किस फैमिली क्राइसिस में क्या किया था? गोली मारी थी अपने आप को? हाँ जी। शूट किया था? जी। और तुमने अपने 2 बच्चे मार दिए। बच्ची को कैसे मारा तुमने बिस्मा? बेटे का गला दबाया था, बेटी को पानी में। तुमने उसको नींद से उठाया था या वो सोई हुई थी जब तुमने उसको उठाया? सोई हुई थी। तुमने सोई हुई को पानी में डुबो दिया? जी। वो हिली नहीं? नहीं।
نہیں ہلی؟ زیادہ نہیں ہلی، اٹھی ہوتی تو زیادہ ہلتی۔ تم نے اپنی بیٹی کو اٹھا کے نیند میں پانی میں ڈبو دیا اور تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم نے اس کے بعد بیٹے کے پاس گئی تم، جس کے ختنے ہوئے تھے 2 دن پہلے، ایسے ہی ہے نا؟ 2 دن پہلے ختنے ہوئے تھے نا اس کے، کیوں کرائے تھے ختنے؟ اگر اسے مارنا تھا تو ختنے کیوں کرائے تھے تم نے؟ ختنوں کے پیسے مانگ رہی تھی، پیسے بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو تم گلا دبا کے مار دو؟ تم نے آپ عیدی سے میں کیوں کہہ نہیں جمع رہی ہوں کرایا؟ میرے بچے بوجھ تھے اس دنیا پہ، تم عیدی کو جمع یہاں کرا تک دیتے، کہ وہ عیدی کو جمع کرا دیتے۔ میں بھی آپ کو حلفاً لکھ کے دے رہی ہوں، آپ کچھ عرصے بعد دیکھنا کہ سب خوش ہوں گے۔ ابھی کیا تو ہوگا؟ سب کہیں گے کہ ہاں ہمیں بہت افسوس ہے بچے میں مر تمہیں گئے۔ لکھ کر دے رہا ہوں کہ 2 مہینے بعد تم نے تصفیہ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ باہر ہونا ہے، کچھ بھی تمہارا یہ پلان ہے۔ تم اپنے شوہر سے تنگ تھی نا، سسرال سے تنگ تھی، تم طلاق لے لیتی۔ تم نے ظلم بچوں پہ کیوں اٹھایا؟ بچوں کا کیا قصور تھا؟ جب تم نے بچے پیدا کیے تو خدا نے جنت کو تمہارے پاؤں کے نیچے رکھا، تمہیں اتنا بڑا رتبہ دیا، اور تم قاتل بن گئی اپنی انہی بچوں کا جن کے صدقے میں تمہیں اللہ نے جنت دی۔ تمہارے ساتھ کس نے کیا یہ؟ سب شامل ہے، میرے کون؟ مائکے والے، میرے سسرال والے۔ کسی نے کہا تمہیں کہ بچوں کو مار دو؟ نہیں، اس میں نے تمہارے بچے دیکھے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی تصویر میری آنکھوں کے آگے آتی ہے۔ 4 مہینے کا بچہ، 2 سال کی بچی، جن کو امید تھی کہ ان کی ماں جو ہے ان کے لیے روٹی لائے گی، دودھ لائے گی، چاہے اپنے جسم کی کھال کو بیچ کر لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ نے اس ماں کا جو ناز تھا وہ بھی دیکھا، لیکن یقین کیجئے کہ میں ابھی یہ دوبارہ سے سن رہا تھا تو مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ فرحاد علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مفتی صاحب، آپ سے پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو معاشرے کا رویہ ہے، اور اس معاشرے پہ رویے پہ حضرت بیان کرنے سے پہلے ایک ساتھ میرا جملہ سن لیجئے کہ یہ بچی جو ہے 2 سال کی، یہ سوئی ہوئی تھی اور اس کو پانی میں جا کے ڈبویا تو وہ تڑپی، اور جب تڑپنے کے بعد اس کے چچا نے آ کے اس کو ڈھونڈا تو یہ بغیر کپڑوں کے ہیٹر کے آگے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو بچہ تھا جس کے 2 دن پہلے ختنے ہوئے تھے، ڈاکٹر نے اس بچے کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو باندھا تھا تاکہ وہ اپنے ختنے کے زخم کو خراب نہ کرے۔ اس ماں نے ان پٹیوں کو کھولا جس سے بچہ بندھا ہوا تھا، اور ان پٹیوں کو گلے پہ دبا کر رسی بنا کر اس بچے کا 5 منٹ تک گلا دبایا، پھر وہ بچہ مر گیا۔ حضرت، یہ جو رویہ ہے اس پہ توجہ کیجئے۔ اگر این جی اوز ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ حقوق انسانی کے لیے کام کر رہی ہیں، ان پہ نظر ہوتی ہے، لیکن آج تو میری آس اور امید علماء کرام سے تھی کہ جب بچوں کو مائیں مارنے لگ جائیں تو وہ بھی باہر نکلیں، وہ بھی اپنی رائے دیں، وہ بھی فتویٰ دیں، اور وہ بھی حکومت کو کوئی ڈائریکشن دیں کہ ان کاموں کے لیے آئندہ کیا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، آپ کی توجہ۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب قطب صاحب، آپ نے جو واقعہ بیان کیا میں نے پورا سنا، اس عورت کا بیان بھی سنا۔ میں اس بات کے سمجھنے پر مجبور ہوں اور بالکل واضح طور پر کہتا ہوں، یہ افلاس اور غربت کی وجہ سے قتل نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے واضح طور پر۔ یہ قتل اس عورت نے کیا ہے، ایک قاتل ہے۔ جہاں این جی اوز جو بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کی دعویٰ کرتی ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اس عورت یہ ظالم عورت ہے۔ کوئی عورت صرف افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس طرح نہیں مارتی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں، اس پر غور کیا جائے۔ ممکن ہے کہ یہ عورت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ یہ عورت جو ہے اس وجہ سے اس نے کیا ہو کہ اس کے لیے یہ بچے رکاوٹ ہوں، یہ کہیں غلط کام کرتی ہو، بچے اس کے لیے مسائل پیدا کرتے ہوں، تو اس نے سوچا کہ ان بچوں سے جان چھڑا لوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ خاوند جو ہے وہ غلط نہیں چاہتا ہو ان اولاد کو، اور ان دونوں نے مل کر آپس میں طے کیا ہو کہ جی ہم ان بچوں کو مار دیں۔ ورنہ میں ایسی مثالیں زندگی میں بہت کم سنی ہیں کہ افلاس اور غربت کی وجہ سے بچوں کو مار دیا جائے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ابورشن کروا لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا۔ میں آج امریکہ کا ایک اخبار دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ
3000 امریکہ کے اندر ہر سال بچوں کو ماں باپ مارتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ مارنے کی وہ ان کی پرائیویٹ زندگی میں رکاوٹ ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب میں آپ سے ایک لمحے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، میں وکیل صاحب سے بھی بات کر لوں، اور آپ سے جو میرا سوال ہوگا وہ ہوگا اس فتوے پہ جو کہ انتہائی مشہور ہے اور آپ ہی کے ادارے میں آیا، کہ شخص نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں غربت کی وجہ سے ڈاکو اور چوری کر لوں تو کیا جائز ہوگا۔ اس فتوے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں شاہ صاحب آپ سے بات کر لوں۔ شاہ صاحب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجیے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور ان دونوں کے گھر والوں کو میں اب بڑی اچھی طرح جان پہچان گیا ہوں، وہ کا جو کہ جس کو کہ ہم ہیرا منڈی کے نام سے کہتے ہیں، وہاں ان کی آبائی گھر ہیں جہاں سے یہ کرایہ آتا ہے، 30,000 مہینے کا کرایہ آتا ہے، جو کم کرایہ نہیں ہے۔ مجھے فرمائیے کہ وہ طریقہ جس سے یہ دونوں ماں باپ جو شامل ہیں اس قتل میں یہ نہ بچ سکیں۔ دیکھیں جی، میں بلال صاحب آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جسٹیفیکیشنز ہیں کہ جناب جوہر ٹاؤن میں جو اس کا گھر دکھایا جا رہا ہے، جو ان کے معاملات دکھائے جا رہے ہیں، اسٹیٹ کے اگینسٹ یہ کرائم ہے، اور ایک پینک کریٹ ہوا ہے۔ ہر آدمی جس کے بچے ہیں وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس میں اسٹیٹ فریق کیوں نہیں ہے؟ اس میں فریق ہے اسٹیٹ، اس میں 780 کا اعزاز ہونا چاہیے۔ سوسائٹی میں پینک کریٹ ہوا ہے اس واقعے سے، اور وہ ایک ایسا اوفینس ہے جس میں اگر یہ کمپاؤنڈ کر بھی لیں تو ان کی جان بخشی نہیں ہوگی اور ان کو سزا ہوگی، اور یہ آرگنائز کرائم ہے، انہوں نے قتل کیا ہے، اور یہ پوری کی پوری جو پوری فیملی اس میں FIR دیکھی ہے؟ بالکل میں نے اس میں جو دفعہ لگے ہوئے ہیں، کیا ان سے یہ بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا پرابلم ہی صرف یہ قصاص اور دیت کا پھر فیصلہ کر لیں گے۔ قصاص اور دیت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اندر 780 کا اعزاز ہو جائے، جو نہیں ہوا یہ 302 میں تو کر سکتے ہیں، دیت اور قصاص 302 میں، لیکن 780 جسے پینک کریٹ ہوا ہے پوری سوسائٹی۔ آپ آج خون کے آنسو نہیں رو رہے، میں خون کے آنسو نہیں رو رہا۔ حضور اس وقت جو حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، وہ کیوں فریق نہیں بن رہی؟ دیکھیں جی، حکومت کا فیلئر ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اب جو چیز آپ کے چینل پہ نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف یہی، بے شمار اس قسم کے واقعے ہیں، اور یہ واقعے اسی لیے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ماں نے 3 بچے اپنے نہر میں پھینک دیے، آج وہ اور ساری NGOs جو ہیں وہ اس ماں کے ساتھ ہو گئی ہیں، اور اس ماں نے صرف رومانٹسزم اور مینٹل ہونے کی وجہ سے کیا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو فتویٰ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے، اس پہ کیا فتویٰ تھا جو آپ نے ان کو دیا کہ وہ اگر غریب ہے تو کیا چوری کرنا جائز ہوگا؟ ہمارے پاس کچھ فتوے ایسے آتے رہے ہیں، چونکہ ہمارے ملک کے اندر ریاست جو ہے وہ بالکل کردار نہیں ادا کر رہی، اور ہمارے یہاں جو مل میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مالکان، ہمارے کام کرنے والے، ہم جن کا کام کرتے ہیں ان کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، اور وہ آتے ہیں الگ الگ، باپ الگ گاڑی میں، بیٹا الگ گاڑی میں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جب شام کو گھر میں پہنچتے ہیں تو بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے، رات کو بچوں کو کھانے کھلانے کے پیسے نہیں ہوتے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے بجائے پانی پلا کر جو ہے رات بھر سلاتی ہیں۔ یہ واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، بڑی تعداد میں یہ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست ذمہ داری پوری نہیں کرتی۔ افسوسناک بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے میں ایک کتا بھی اگر پیاسا مرتا ہے تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہمارے حکمران، ہمارا مالدار طبقہ 4 8 کھانے اپنی ڈشیں رکھتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر، اور ہمارے غریب کا یہ حال ہے کہ اس کے لیے میں چھوٹا سا وقفہ لوں، یا آپ کی بات بالکل کہ حکمران اس کا اپنا ذمہ نہیں اٹھا رہے یا اس طرف نہیں جس طرف ان کی نگاہیں چاہیے۔ وقفہ لینا ہے مجھے، میں وقفے کے بعد دوبارہ آؤں گا تو آپ سے بات شروع کروں گا۔ خواتین حضرات، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی بات کہ جس ملک میں ایک مزدور جو ہے صرف 8 گھنٹے کام کرے تو 700 روپے دہاڑی اس کو ملتی ہے، جس لاہور شہر کے اندر 300 دسترخوان لگے ہوئے ہیں، جس میں صرف داتا دربار میں اتنا روٹی کا مل رہی ہے جو کہ سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہے، لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ یہ مینج کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کون کرے گا؟ وقفہ لیجئے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیجنا اتنا دور مجھ کو تو، یاد بھی تجھ کو آنا پاؤں ماں، کیا اتنا برا ہوں میں ماں، کیا اتنا برا میری ماں۔ کہتے تھے بڑا نام کرے گا بیٹا
याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, पता नहीं अल्लाह ताला के क्या फ़ैसले और किस तरह से अल्लाह ताला ये फ़ैसले फरमाते हैं। अल्लाह ताला का हर फ़ैसला ज़ाहिर है इंसाफ पे बुनियाद है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को औलाद क्यों दे देता है। ख़वातीन हज़रात, ये जब आप देख रहे थे पिछले सेगमेंट में माँ को, तो मैं बड़ी हैरत हुई मुझे इस बात पे। अभी भी जब मैं देख रहा था तो बच्चों की जो इस्तेमाल के पाउडर और क्रीमें थी वो थी जो कि लाहौर में या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा ब्रांड है। इससे महंगा ब्रांड और होता कोई नहीं है, अगर होता है तो मुझे कम से कम फिर उसका इल्म नहीं है। माँ ने जेल के अंदर जो अबाया पहना हुआ था अनारकली के अंदर, वो कम से कम 6 से 8 हज़ार रुपये का है, जिसके ऊपर सिल्वर का काम हुआ हुआ है। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो राव शाहिद जो प्रोड्यूसर हैं प्रोग्राम के, उन्होंने मुझे बड़ी ही नाजुक बात बताई। ये है जर्नलिस्ट एक, कहते हैं कि बिलाल साहब इसके नाखून देखिए, वो क्या कहते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर, और कम से कम 3,000 रुपये का खर्चा उस खातून ने अपने जिस्म पे किया हुआ था, जिस पे उसकी आईब्रोज बनी हुई थी, उसका फेशियल हुआ था, ये तमाम काम हुए हुए थे, लेकिन बच्चे जो हैं वो भूख में थे और उनको मैंने इसलिए कत्ल कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर ये कत्ल था भी तो कम से कम माँ एक सच्ची माँ तो होती। अगर ये भी नहीं तो मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करने से पहले ख़वातीन हज़रात, आपको इसके बाप का मौक़िफ़ जो है वो भी सुनाता हूँ, और यकीन कीजिए कि जब इसके बाप से मिले, ये बात आपसे मैं आके करूँगा, तो वो अपनी स्माइल को दबा रहा था, और जब कैमरा भी ऑन नहीं हुआ तो मुझसे पता क्या सवाल करता है, कहता है ये जो बातें आप मुझसे करेंगे इससे मेरी बीवी के मुकदमे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका नुकसान तो कोई नहीं होगा। खुदा की कसम, वो जो खड़ा होना था ना वहाँ 10 मिनट उससे बात करना, वो सबसे तवील वक्फा था मेरी ज़िंदगी का। इसके बाप का मौक़िफ़ देखिए और फिर आगे मुफ्ती साहब से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सनी खान। दोनों बच्चों को तुम्हारी बीवी ने कत्ल किया है, तुम्हारा इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? अगर कोई मसला नहीं था तो क्या था? सर अब देखें, जिसके 2 बच्चे मर जाएं उसका क्या हाल होगा। क्यों मारा तुम्हारी बीवी ने दोनों बच्चों को? वो कहती है मुझे गुस्सा चढ़ा था कि मैंने ये कर दिया। बीवी को पहले भी जब गुस्सा चढ़ता, उसको उसने एक दफ़ा पहले वो ये बाथरूम साफ़ करने वाला था, आप पी लिया था। बच्चों को किस वक्त मारा? मैं सोया हुआ था, मैं उठा हूँ तो कहाँ सोए हुए? मैं कमरे में सोया हुआ था, बेड पे बच्चे सोए हुए थे सारे, दोनों बच्चे और मेरी वाइफ, ठीक है। मैं दीवान पे सोया हुआ था। तो दीवान पे सोए? वैसे ही वहाँ पे मैं, यानी कि मेरे ऊपर घर वालों के साथ लड़ाई हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी स्लीपिंग टैबलेट खा के मैं वहाँ पे लेट के। नशा करते? नशा सर नहीं करता। स्लीपिंग टैबलेट यानी कि लड़ाई की माइंड तो फ्रेश के भी मैं अभी बड़े हैं मुझसे, तो मैं कोई बहस ना मेरी हो जाए। तो जब मैं उठा हूँ तो उसके बाद मैं मुर्गा बोला है बाहर, मुर्गा बोला है, तो मैं उठा, मैं कहा यार चलो नाश्ता ला के खिलाता हूँ। खा के तुम सोए हुए थे और मुर्गे की आवाज़ तुम उठ गए? 10 गोलियाँ खाई थी मैंने, ठीक है, दोपहर के टाइम खाई थी। बीवी तुम्हारी को तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को मार दिया। अल्लाह से मनते मांग के लिए थे। और जिस शख्स ने मारा, और जिस शख्स ने मारा जी उसी से कमरे में मेरे साथ था। और अल्लाह की करनी देखें कि भी मुझे पता ही नहीं लगा कि ये औरत ऐसा भी कर सकती है। क्यों पता नहीं लगा? सर मैंने तो नहीं ना कुछ किया। सनी, तुम्हारे 2 बच्चे, 8 महीने का बच्चा तुम्हारे बाजू से छोटा होता है जी, उसकी तुम खतने पर आकर आए, वो जख्मी है, उसका खून निकल रहा होगा जी, उसकी पट्टियाँ खोल के तुम्हारी बीवी ने जी, उसका गला घोटा, तुम्हारी 2 साल की बेटी का सर पकड़ के उसने पानी में डुबोया, तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आई, और तुम कह रहे हो अल्लाह पूछेगा, उसको तुम क्यों नहीं पूछोगे? सर मैं आपसे क्या पूछूं सर, मैं बताइए मैं क्या पूछूं, किस तरह पूछूंगा? खुदा की कसम मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तुझे कभी साहिब औलाद ना करे, क्योंकि तू उस काबिल नहीं है कि तुझे अल्लाह औलाद।
خواتین حضرات یہ جو باپ ہے اس کے گلے میں آپ نے تعویذ دیکھا جو اس نے ڈالا ہوا ہے، یہ تعویذ جو ہے یہ اس کی بیٹی کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ تعویذ جو ہے کس وقت اتر کے اس کی بیٹی کے گلے سے اس کے گلے میں آ گیا۔ یہ جو پورا مکمل پروگرام ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ بدھ کو شام کو 7 بجے آپ دیکھیے گا۔ اس پروگرام پہ کرتے ہوئے خدا کی قسم مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ انسان جو ہے وہ کس طرح کی کروٹیں لیتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف اگر میں یہ بات اس طرح سے لے کر ہوں، آپ نے فرمایا کہ لوگ گاڑیوں میں پھرتے ہیں، وہ بہت امیر ہیں، وہ ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ان کی حلال رزق میں اور اضافہ فرمائے، لیکن یہ جو حسد کا پہلو ہے یہ مجھے کمال نظر آیا ہے اس معاشرے میں، یہ تربیت کیوں نہیں ہو سکی۔ دوسری بات یہ کہ یہی لوگ جو روتے ہیں کہ ہمارے ہاں دودھ پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں، ان کے پاس سموں میں پیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے 5 دفعہ گھر میں فون پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ جب لوگ فتویٰ مانگتے ہیں کہ جناب علی ہم چوری کر سکتے ہیں، ان کو یہ مشورہ یا یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا جا سکتا کہ آپ محنت کریں، مزدوری کریں۔ پاکستان میں تو گندم کاٹنے کے لیے مزدور نہیں ملتے، سائٹوں کے اوپر آپ کو کام کرنے کے لیے مشینیں لگانی پڑتی ہیں، کراچی میں خاص طور پہ۔ ہم محنت کے طرف سے اور کیوں چلے گئے ہم حسد کی طرف؟ مفتی صاحب یہ خلا کیوں آ گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ابھی آپ نے پیش کیا، یہ واضح طور پر بات ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی قاتل ہیں اور ان کو صرف قتل ہی نہیں، ان کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ انہوں نے معصوم بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی۔ یقیناً یہ افلاس اور غربت کا مسئلہ بالکل نہیں ہے، اس کے مسائل کچھ اور ہیں۔ اگر تفتیش کی جائے گی، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدھ کو بتلائیں گے، تو انشاءاللہ تفتیش میں بات واضح ہو جائے گی۔ باقی رہا مسئلہ محنت کا، تفتیش میں جو بات ہے مفتی صاحب ادب کے ساتھ، تفتیش میں بات واضح پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ ابھی یہ بالکل بریکنگ نیوز ہے کہ پولیس نے کہہ دیا کہ لڑکی جو ہے یہ ذہنی مریضہ ہے، یہ ذہنی مریضہ کہہ کے یہ ابھی 2-4 دن کے اندر اس کی بیل آؤٹ ہو جانا ہے۔ یہ کون سی تفتیش ہے اس ملک میں؟ نہ انصاف ہے، نہ کوئی بچہ اس ملک میں اپنے ماں باپ سے پروٹیکٹڈ ہے۔ اس معاشرے کی تربیت میں کوئی بہت بڑا مفتی صاحب خلا رہ گیا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ NGOز جو عورتوں کے حقوق کے لیے بڑی آوازیں اٹھاتی ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ عورتیں اتنی بڑا ظلم کر رہی ہیں۔ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی عورتیں یہ کر رہی ہیں، عورتیں یہ کر رہی ہیں، عورتوں کے حقوق پر یوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا تاریخ کے اندر ایسی مثال ہے جو آج میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو خود اپنی ذاتی مسائل کی وجہ سے مارتی ہے؟ اس وقت جو ہے یہ NGOز کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ان NGOز کو جو بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کی دعوے دار ہیں ان کو بھی ساتھ لانا چاہیے تھا، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے دعوے کتنے جھوٹے ہیں۔ وہ کبھی نہیں آئیں گی، اس لیے نہیں آئیں گی کہ وہ ساری NGOز ایک مقصد ہے ان کا، وہ مال بٹورنا مغرب سے اور بٹور کر جو ہے عورتوں کے حقوق کے نام پر اپنے پیٹ بھرنا، اس کی وجہ سے وہ نہیں آئیں گی۔ دوسری بات یہ کہ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، ایک سفید طبقہ ایسا بھی ہے جو ظاہر بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا داتا کے مزار پر دسترخوان لگا ہوا ہے، فلاں جگہ لگا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک طبقہ جو اپنے آپ کو غریب بھی ہے لیکن سفید پوشی بھی باقی رکھتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ میں ایسے دسترخوانوں میں بیٹھ کر فقیروں کی طرح کھانا کھاؤں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک تنخواہ کا نظام، ایک معیار، آپ دیکھیں امریکہ میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، وہاں جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں یا جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، حکومت کچھ نہ کچھ ان کے لیے انتظام ضرور کرتی ہے تاکہ وہ لوگ مفتی صاحب ادب کے ساتھ آپ کے جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت ان کی، جب میں باہر جاتا ہوں یہ جو ان کی حکومت آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہاں پہ حضرت عمر خطاب کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ یہ وہ نظام ہے جو حضرت عمر خطاب نے انٹروڈیوس کیا اور ان لوگوں نے لے لیا، اور ہم نے حضرت عمر خطاب کی سنت جو ہے اس کو چھوڑ دی۔ شفارہ شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی ہم نے یہ بھی خبر سن لی کہ لڑکی کو جو ہے پولیس جو ہے اس کو ذہنی مریضہ کہہ کے یہ ایڈوانٹیج دینا چاہ رہی ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے یہ اس پہ نہیں لگے گا اور حکومت نہیں آئے گی تو بچ جائیں گے، اب یہ بچتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں جی بات یہ تو آسان حل ہوتا ہے پولیس کے لیے ایک فائل کو بند کرنے کے لیے کہ یہ ذہنی مریض ہے، ذہنی مریضہ تھی تو اس نے اپنے آپ کا نقصان کیوں نہیں کیا، اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا، خامد کو زہر کیوں نہیں دیا؟ یہ میاں بیوی ملے ہوئے ہیں اور پولیس پورے طریقے سے ان کے ساتھ ان لائن ہو چکی ہے اور یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہانی کہ جی ذہنی مریض ہے۔ کیا سرٹیفائی کیا کسی ڈاکٹر نے کہ یہ ذہنی مریض ہے؟
پھر دوسری بات یہ کہ ذہنی مریضہ ہے، کیا اس کی پریویس کوئی ایسی ہسٹری تھی؟ یہ سب جھوٹ پہ یہ میں مبنی آپ کو باتیں ذہنی ہیں۔ مریضہ بتاتا ہوں کیا کل ان کی خالہ صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوئی. جو خالہ ہے وہ بچوں کو اپنی اب کہتی ہے کہ میں نانی بھی ہوں. وہ ہارڈلی شاید مڈل 40s کے اندر خاتون ہوگی. جب وہ سامنے کھڑی تھی اور بیان دے رہی تھی تو اس نے اپنی قمیض کو تقریباً پھاڑنے کے لیے وہ تیار تھی کہ میں اپنا گریبان پھاڑ کے اپنی انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے قائم کروں. اور اس خاتون نے انتہائی بدتمیزی سے یہ لہجہ اختیار کیا کہ میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی، آپ مجھ سے اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہیں. یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے بچوں کے مرنے کا تذکرہ پہلے نہیں کیا. اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ میں فلاں فلم میں ہیروئن آئی تھی، آپ نے وہ فلم دیکھی تھی؟ یہ ظلم حضور نا یہ اب ان لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں جب این جی اوز آتی ہیں اور اس وقت جنازہ نہیں اٹھا ہوا تھا، جب وہ اپنے ہیروئن کا انٹروڈکشن دے رہی تھی، تب بچوں کے ابھی سینے چاک کیے جا رہے ہوں گے ہسپتال میں ان کی اٹاپسی کے لیے، پوسٹ مارٹم کے لیے. یہاں پہ این جی اوز پٹ مری ہے پاکستان میں کہ یہ جو دھندا ہو رہا ہے، اور اس کو اب آپ طوائف نہیں کہتی، اب آپ اس کو ناچنے والی نہیں، اب آپ اس کو کہتے ہیں سیکس ورکر. کہتے ہیں جناب یہ لیبر کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ زمانہ اور لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے. اب جو خیال رکھے گا ایسی عورت کے ساتھ شادی کر کے، پہلے میرے خیال میں تو ویسے ایک بات اور بھی آنی چاہیے حضرت، یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا بچوں کا لگتا ہے کہ یہ بچے ان کے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ مجھے خود یہی لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ویزا لینے کے لیے یہ بچے لیے ہیں کہیں سے، اور یہ مار کے کہ جناب آپ سوسائٹی میں مارے گئے ہیں، سیٹرڈ ہے، یہ پوری کی پوری فیملی امیگریشن کی طرف جائے گی. یہ پوری دبئی کی طرف جا رہی ہے، یہ طائفہ لے کے جا رہا ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف یہ میں آخری سیگمنٹ 3-4 منٹ ہے میرے پاس، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت، یہ جو ایک میں نے ابھی چھوٹا سا اشارہ دیا ہے، جو ساری این جی اوز لگی ہوئی ہیں کہ ایسی خواتین سے شادی کریں تاکہ ان کو عزت کی زندگی ملے. جب یہ عزت کی زندگی ملتی ہے تو پھر بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ اپنے گلے کٹوائیں. تو حضرت عمر خطاب کا وہ جو خطبہ تھا، جس لڑکے نے پوچھا کہ میرا حق کیا ہے، تو آپ نے کہا تو پہلا حق تمہارے باپ پر ہے کہ نسب کی ماں لائے، پھر تمہارا اچھا نام رکھے، اور پھر تمہیں دین کی تعلیم دے. ہم نے عمر خطاب کو اس معاشرے میں سے چھوڑ دیا، اب یہ خلا جو ہے ہم سے بھرا نہیں ہوتا. ہم کب آئیں گے، کب آپ لوگ باہر آئیں گے، کب آپ لوگ اتنے متنظم ہوں گے کہ اس ملک میں حضرت عمر خطاب کا خیال اور نظام قائم ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ قانون اور عدالت کی حکمرانی نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتلایا کہ نفسیاتی بنا کر پولیس کو چھوڑ دے گی، تو کتنی افسوسناک بات ہے. 2 معصوم بچوں کی جانیں لینے والے نفسیاتی بن کر، جیسے وکیل صاحب نے بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا. اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں اور ساری این جی اوز جو ہے ابھی متوجہ ہو جائیں گی کہ یہ عورت جو ہے مظلوم ہے اور یہ ہے اور اس طریقے سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر جو یہ کیا ہے، صرف اس کو سزا ہی نہیں بلکہ عبرتناک سزا ہو، تاکہ کوئی آدمی یا کوئی عورت جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ یہ قدم نہ اٹھائے. اور مجھے تو واقعتاً ہمارے وکیل صاحب نے جو کہا، اس بات پر بھی یہ ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے بھی یا نہیں. ظاہر ہے کہ ماں جیسی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حرکت نہیں کر سکتی الا یہ کہ بدعمالی ہو. آج تک مفتی صاحب اس ملک کے اندر جس نے اپنے بچے کو پانی میں پھینکا، جس نے اپنے بچے کو قتل کیا، کوئی فیصلہ، کوئی سزا سامنے نہیں آئی. میں بہت مشکور مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا، بہت ممنون آپ کا. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے آتے ہیں. فرحات شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیجنا اتنا دور مجھ کو تو، یاد بھی تجھ کو آنا پاؤں ماں، کیا اتنا برا ہوں میں ماں، کیا اتنا برا میری ماں.
इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मेरे दिल में हर उस सुन्नत की जिसको मैं जानता हूँ, चाहे मैं उस पर अमल करूँ या ना करूँ, खुदा की कसम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उसका एहतराम करता हूँ। मैं अपनी जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी, मैंने हमेशा ये देखा कि जो हाफिज़ है उनकी बड़ी इज़्ज़त है और जो दाढ़ी रखता है उसकी बड़ी इज़्ज़त है। लेकिन अजीब बात है कि ये लड़की, ये खातून, ये बिस्मा जो कि कातला है अपने 2 बच्चों की, इनके वालिद को आपने देखा लाश उठाए हुए बच्चे की, और वो भी बारेश थे। ये तरबियत का कितना बड़ा फुकदान है कि कल जब हम थाने में इस लड़की को इंटरव्यू कर रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं अपने आप को टकरे मारूं इस दीवारों के साथ। और उस लड़की की बातें सुन के मेरे पीछे खड़े हुए जो पुलिस ऑफिसर थे शाह साहब, वो रो रहे थे। उनको इल्म नहीं था कि ये माँ है, ये काम कर सकती है। और जब मैंने उसकी बात इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया और मैं दूर आ गया, मेरे से रोना नहीं काबू हो रहा था। वो लड़की पोज बनाकर पूरे पोस्चर के अंदर तब तक खड़ी रही जब तक कैमरामैनों की लाइटें जो हैं वो जल रही थीं। और अगर इसके बावजूद तफ्तीशी जो हैं वो इसको ज़हनी मरीज़ा समझ के माफ़ कर देंगे, तो खुदा की कसम फिर मरना तो सबने है, मट्टी में जाना है, और एक कीड़ा पूछेगा कि इन 2 बच्चों का क्या कसूर था। हज़रत, अगर एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है आप फरमा रहे हैं ये अभी तक नहीं लगा हुआ, अगर ये नहीं लगता और ये जो कंप्लेनेंट है, जो मुद्दई है, वो लड़के का अपना छोटा भाई है, अगर वो माफ़ कर दे आम अदालत में, तो इस केस में क्या ताकत होगी? देखिए जी, बात ये है कि जब भी वारिस जो है किसी भी, अब उन बच्चों के ये वारिस हैं, अगर ये माफ़ कर देते हैं, दियत ले लेते हैं, किसास, तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। फिर बात बाय द एंड कहा जाता है कि ये अदालतों ने छोड़ दिया। अदालतों ने, कोर्ट ने एविडेंस पे किसी को सजा देनी है। अगर वारिस आके कह देता है कि जनाब मैंने, अभी आपने रिसेंटली बहुत लंबा चौड़ा केस सुना शाहरुख जतोई वाला, बड़ी फेसबुक इन्वॉल्व हुई, सारी दुनिया के ट्विटर पे मैसेजिंग चली, बाय द उनको इंटरपोल के जरिए लाया गया, बाय द एंड जाके वर्षा ने कहा कि जनाब हमने माफ़ किया। तो मैं अदालतें कुछ नहीं कर सकती। अब ये जो वाक़या जनाब, ये जो अभी गुजरा है, इस वाक़े से आप भी खून के आंसू रो रहे हैं, सारी दुनिया रो रही है। इस पे जब भी कोई पैनिक क्रिएट होगा, सेंस ऑफ फियर क्रिएट होगा सोसाइटी में, तो ATA के तहत सेक्शंस जो हैं उसका इजाद होगा। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर समरी प्रोसीडिंग होगी, दिन ब दिन प्रोसीडिंग्स होंगी और दिनों में इन्हें सजा हो जाएगी, अगर ये लगता है। लेकिन अगर ये नहीं लगता तो ये उन बच्चों के साथ तो ज्यादती है, ये है सारी सोसाइटी के साथ ज्यादती है, और ये आए रोज वाकयात बढ़ेंगे। अगर ख़वातीन हज़रात जिस तरह की शाह साहब फरमा रहे हैं ना, ये ज्यादती तो कह रहे हैं, ये ज्यादती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर कोर्ट जो है वो करेंगे क्या, जज क्या करेगा जब वर्षा माफ कर देंगे? ये जो खून होगा इन बच्चों का, हजरत अदब से कह रहा हूं, ये जो खून होगा बच्चों का, रोज़ क़यामत इन दोनों बच्चों का गिरेबान जो है वो बाप के गिरेबान पे होगा, माँ का गिरेबान पकड़ा होगा, वो मेरा गिरेबान पकड़ा होगा उन्होंने कि बिलाल को तो तुमने हमारे लिए क्या किया, या वो चीफ जस्टिस का गिरेबान पकड़ेंगे, या वो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आपका गिरेबान पकड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब, खुदा की कसम मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़ा जाता है तो आपकी आंखों में आंसू होते हैं। मैं शहबाज शरीफ को भी उन भरी हुई आंखों में देख चुका हूं। आज आपका ईमान जो है वो इस मुल्क और इस कौम को निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे रसूल की मुझे एक सुन्नत बता दीजिए कि किसी बच्चे ने आके पहले सलाम किया हो या बच्चे ने आके पहले हाथ मिलाया हो। मेरे रसूल ने हमेशा बच्चों को पहले सलाम किया, बच्चों की शफकत पहले की। खुदा की कसम अगर हम उनके मानने वालों में से हैं तो आज अगर इन जालिमों को छुटकारा मिलेगा तो हजरत फिर ये गिरेबान जो है ये सबका उन बच्चों के हाथ होगा। बिल्कुल, हम सब लोग जो हैं फिर बराबर के शरीक हैं इस जुर्म के अंदर। हजरत इस वक्त इमीडिएट रिलीफ में अगर हुकूमत एक काम नियतन करना चाहे या CCPO करना चाहे या IG करना चाहे, वो क्या करें
کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ آسانی کے ساتھ اس جرم میں سے آزاد نہ ہو سکیں؟ سمپل ہے، انویسٹیگیشن کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ 780A ایڈ کر دیں اس کے اندر، بس میٹر جو ہے وہ چلا جائے گا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، اور اس کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن جائے گی جو صرف ایک سب انسپیکٹر بوٹا سب انسپیکٹر تفتیش نہیں کرے گا، پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی جس کو ہیڈ کریں گے 2 انسپیکٹرز، اور وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اگر اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہوئی تو آپ کے کئی پروگرام آپ کو کرنا پڑیں گے، کیونکہ یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے پوری ایک لابی انوالو۔ یہ جو جملہ کہا ہے فرحاد نے کہ اس کے پیچھے پوری لابی ہے، اسی بات کو انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ لے کے آؤں کیونکہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ بدھ والے دن آپ اس معاملے کو مکمل طور پہ دیکھیے گا، اور اس میں جو جو واقعات اور جو جو خاندان والوں کے رویے ہیں، یقین کیجئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اینڈ آئی ٹیل یو، اس رات کم از کم جس طرح میں پچھلی رات نہیں سویا، آپ بھی اس رات نہیں سوئیں گے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد جو ہے، ان میں سے روز قیامت جب آواز دی جائے گی حسن اور حسین کو، تو ان کو بلایا جائے گا حسن ابن علی نہیں، حسن جو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہے موقع مقام۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیجنا اتنا دور مجھ کو تو، یاد بھی تجھ کو آنا پاؤں ماں، کیا اتنا برا